بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شجیع اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ. دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. گیان واپی مسجد کے تہخانے میں ہندو فریق کو پوجا کی اجازت. وارانسی عدالت کا فیصلہ. مسجد کمیٹی نے کہا ہائی کورٹ جائیں گے. پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن شروع. صدر جمہوریہ نے مودی حکومت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. کہا رام مندر سے 500 سال کا خواب پورا ہوا. عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کرپشن کیس میں 14 سال قید بامشقت. 2 دن میں دوسرا دھکا. سابق خاتون اول جیل پہنچ گئیں. احتساب عدالت کا فیصلہ قانون اور دستور کے خلاف ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے. تحریک انصاف نے کیا اعلان. ریڈ سی میں امریکی جہاز پر حوثیوں کا ایک اور حملہ. یورپی یونین نے کہا 3 ہفتوں کے اندر سمندری مشن شروع کریں گے. قطر کے وزیر اعظم کی واشنگٹن میں امریکی عہدیداروں سے ملاقات. غازہ جنگ بندی پر بات چیت. حماس ڈیلیگیشن بھی قاہرہ پہنچ گیا. نتنیاہو نے کہا حملے نہیں روکیں گے. سیریا سے اسرائیل میں راکٹ حملے. تل ابیب نے کہا جواب دیا گیا. غازہ جنگ میں مرنے والوں کی تعداد 27,000 کے قریب. ایران پر حملہ کیا گیا تو فیصلہ کن جواب دیں گے. کسی بھی خطرے کو نظر انداز نہیں کریں گے. تہران نے دی امریکہ کو وارننگ. تیرہ سال بعد یو اے ای کے سفیر دمشق پہنچ گئے. کہا سیریا کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے کے پابند ہیں. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. شروعات پڑوسی ملک پاکستان سے کرتے ہیں. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی بیوی بشرا بی بی کو توشہ خانہ کرپشن کیس میں 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. ایک دن پہلے ہی عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی. یہ سزائیں عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی کے لیے زبردست دھکا ہیں. یہ سزائیں ایک ایسے وقت دی گئی ہیں جب ایک ہفتے بعد یعنی 8 فروری کو پاکستان میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہونے والے ہیں. راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں اینٹی کرپشن عدالت نے, جسے احتساب عدالت کہا جاتا ہے, عمران خان کو 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیا. عمران خان اور بشرا بی بی پر 1,57,46,00,000 روپے جرمانہ بھی لگایا گیا ہے. عمران خان پر 78,70,00,000 جبکہ بشرا بی بی پر بھی 78,70,00,000 کا جرمانہ لگایا گیا. سزا سنانے سے پہلے جج محمد بشیر نے تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنا بیان داخل کر دیا ہے, جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ میں نے اپنا بیان تیار کر لیا ہے. اپنے وکیلوں کے آنے پر بیان جمع کراؤں گا. مجھے تھوڑا وقت دیں, میرے وکیل آ رہے ہیں. جج نے عمران خان کو وقت دینے سے انکار کر دیا. پی ٹی آئی کے بانی نے جج سے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے, میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا. اس موقع پر پی ٹی آئی لیڈر عدالت کے کمرے کو چھوڑ کر اپنے بیرک میں چلے گئے. وہ پچھلے سال سے اڈیالہ جیل میں ہیں. آج سائپر کیس کا جو ڈیسیجن آیا ہے اس سے ناانصافیوں کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں. ایک بوگس کیس جس کو اس طریقے سے چلایا گیا کہ اس میں پہلے دن اریسٹ غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہوئی, اس میں چارج غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ہوئی. اس میں ہائی کورٹ کے 3 آرڈر متواتر وائلیٹ ہوئے, جس کو بند دروازوں کے اندر پروسیڈ کیا گیا. توشہ خانہ پاکستان میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا تعلق اہم شخصیتوں اور بیرونی مہمانوں کی طرف سے وزیر اعظم کو ملنے والے
تحفوں سے ہے۔ ایسا الزام ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے ان تحفوں کو جو سرکاری ملکیت ہوتے ہیں بیچا اور اس رقم کا شخصی استعمال کیا۔ چارج شیٹ کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی نے غیر ملکی لیڈرز سے 108 تحفے لیے۔ 108 تحفوں میں سے دونوں نے 14 کروڑ مالیت کے 58 تحفے اپنے پاس رکھے۔ عمران خان نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے حاصل ہونے والا جویلری سیٹ انتہائی کم رقم دے کر اپنے پاس رکھا۔ انہوں نے اس جویلری سیٹ کے لیے صرف 90 لاکھ روپے کی رقم ادا کی۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا کہنا ہے کہ اس جویلری سیٹ کی مالیت 1 ارب 57 کروڑ 46 لاکھ روپے تھی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس بھی چل رہا ہے۔ تحریک انصاف پارٹی نے عمران خان اور بشرا بی بی کو دی گئی سزا کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ قانونی لڑائی لڑے گی۔ تحریک انصاف پارٹی نے توشہ خانہ کیس میں سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف پارٹی نے سائفر کیس میں بھی عمران خان کی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ اڈیالہ جیل پہنچی اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کیا۔ تحریک انصاف پارٹی کے لیڈر گوہر خان نے کہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا دینے کا فیصلہ قانون اور دستور کے خلاف ہے۔ ایکس پر لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ وہ مایوس نہ ہوں، یہ فیصلہ جلد الٹ جائے گا۔ عمران خان کو اس سے پہلے بھی توشہ خانہ کیس سے متعلق ایک اور معاملے میں 3 سال جیل کی سزا دی گئی تھی۔ اس کا تعلق اثاثوں کا اعلان نہ کرنے سے تھا۔ بتایا گیا کہ فیصلے کے بعد بشرا بی بی گرفتاری کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی۔ اس موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ بشرا بی بی عمران خان کی تیسری بیوی ہیں۔ انہوں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران خان سے شادی کی تھی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی۔ انہوں نے اپنے سابق شوہر خاور مانیکا سے طلاق لے کر عمران خان سے شادی کی تھی۔ اس دوران اسلام آباد میں پولیس نے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے۔ تحریک انصاف کے ایک اور لیڈر ذوالفقار بخاری نے کہا کہ یہ فیصلہ ایک مذاق ہے اور اس میں کئی خامیاں ہیں۔ الیکشن سے پہلے اب تک 3 کیسوں میں عمران خان کو مجرم قرار دیا گیا ہے اور سزا سنائی گئی ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے سمندروں میں حوثیوں کے حملوں سے جہازوں کو بچانے کے لیے 3 ہفتوں کے اندر ایک سمندری مشن شروع کیا جائے گا۔ پہلے ہی امریکہ نے اپنے بعض اتحادیوں کے ساتھ ایک ٹاسک فورس بنائی ہے اور امریکہ اور برطانیہ نے حوثیوں کو روکنے کے لیے اور ان کی طاقت کم کرنے کے لیے یمن میں کئی حملے کیے ہیں۔ اس کے باوجود حوثیوں کے حملے جاری ہیں اور منگل کی رات بھی ایک حملہ کرتے ہوئے ایک امریکی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل غزہ میں جارحیت ختم نہیں کرتا وہ اسرائیل جانے والے جہازوں پر حملے کرتے رہیں گے۔ امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کے بعد حوثیوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کے جہاز بھی ان کا جائز ٹارگٹ بن گئے ہیں۔ ریڈ سی اور دوسرے سمندروں میں عالمی تجارت بری طرح متاثر ہوئی ہے اور قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ 17 فروری تک یہ سمندری مشن شروع کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے رکن ملک جہاز اور ہوائی جہاز دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس سلسلے میں بیلجیم اور جرمنی نے اپنے جہاز بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حوثیوں کی تنظیم انصار اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ انشاءاللہ یمنی فوجوں کی طرف سے امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں پر حملے جاری رہیں گے اور یہ کارروائیاں اپنی حفاظت میں کی جا رہی ہیں۔ حوثیوں نے منگل اور چہارشنبے کی درمیانی رات امریکی جہاز USS گریولی پر میزائل فائر کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس جہاز سے حوثیوں کے میزائل کو مار گرایا گیا۔ حوثیوں کے بیان میں کہا گیا کہ اللہ کی مدد سے حوثی فوج کی سمندری شاخ نے امریکہ کے ڈسٹرائر جہاز USS گریولی پر کئی میزائل فائر کیے۔ یمن کے زیادہ تر گنجان آباد علاقوں پر حوثیوں کا کنٹرول ہے۔ آسٹریلیا سے جانے والے ایک جہاز کو حوثی حملوں کے ڈر سے روک دیا گیا۔ اس جہاز پر 14,000 بکرے اور 2,000 گائے بھینس تھے۔ بتایا گیا کہ جانوروں کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کے شور مچانے پر اس جہاز کو روکا گیا۔ UN سیکیورٹی کونسل نے غزہ میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں 15 رکنی سیکیورٹی کونسل نے تمام فریقوں سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں انسانی صورتحال کو بہتر بنائیں۔ انسانی معاملات سے متعلق کوآرڈینیٹر سیگریٹ کاگ نے غزہ میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کے ریفیوجی ادارے کی تعریف کی۔ WHO نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے ریفیوجی ادارے کی فنڈنگ دگنی کرنے کی ضرورت ہے۔ WHO ترجمان کرسچن لینمیئر نے کہا کہ فنڈنگ تنازعہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ اس ادارے کا سٹاف 7 اکتوبر کے حملوں میں شامل تھا۔ اس الزام کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عالمی ادارے کی فنڈنگ روک دی ہے۔
यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान स्टीफन जॉरिक ने कहा है कि आलमी इदारे की मदद में कटौती का असर गाजा में देखा जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो मकसद हासिल करने तक जंग जारी रखेंगे। नेतन्याहू पर जंग रोकने के लिए और होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए अमेरिका और इत्तेहादियों के अलावा इसराइली अवाम, खासतौर पर होस्टेजेस के रिश्तेदारों का दबाव है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जंगबंदी के एक समझौते पर बातचीत हो रही है। कतर के वज़ीर आज़म ने वाशिंगटन का दौरा करते हुए अमरीकी ओहदेदारों से गाजा के बारे में बातचीत की। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी ने फ़लस्तीन मसले के पायदार और मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवान से मुलाकात की। इसके अलावा वो अमरीका के बाज़ दूसरे ओहदेदारों से भी मिले। कतर, इजिप्ट और अमरीका के साथ मिलकर गाजा जंगबंदी, इंसानी मदद और होस्टेजेस की रिहाई के लिए बातचीत कर रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हो रही है जिसमें आलमी अदालत के फैसले पर गौर किया जा रहा है। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICJ ने इसराइल को गाजा में नस्लकुशी का कसूरवार करार दिया था। गाजा जंग में मरने वालों की तादाद 27,000 के करीब हो गई है। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में कम से कम 26,900 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और 65,949 ज़ख्मी हुए। वजारत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 150 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और 313 ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने सीरिया से रॉकेट हमलों के जवाब में सीरियन फ़ौज के ठिकानों पर हमले किए। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि गाजा में दर्जनों हमास फाइटर्स को हलाक किया गया। इसराइली ओहदेदारों ने यह बात मानी कि गाजा पट्टी में ताज़ा लड़ाई के दौरान 3 इसराइली फ़ौजी मारे गए। इसके साथ ही ज़मीनी लड़ाई में मरने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 223 हो गई है। ईरान ने कहा कि अगर ईरानी ज़मीन पर या ईरानी मफादात पर हमले किए जाते हैं तो इसका फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफ़ीर ने यह बात बताई। आमिर सईद इरवानी ने कहा कि ये ईरान की बुनियादी पॉलिसी है कि जो भी उस पर हमला करेगा दुश्मन को सख्त जवाब दिया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में उन्होंने ये बात कही। हाल ही में अमेरिका ने जॉर्डन में एक ड्रोन हमले में उसके 3 सिपाहियों की हलाकत के बाद बदले की वार्निंग दी थी। इरवानी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को खत लिखते हुए कहा कि ईरान मिडल ईस्ट में हथियारों से लैस ग्रुपों के हमलों को रोकने के लिए जिम्मेदार नहीं है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने वार्निंग दी है कि ईरान किसी भी खतरे और धमकी को नज़रअंदाज नहीं करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अमरीकी अड्डे पर हमले का जवाब देने का फैसला किया है। इस हमले के लिए अमरीका ने ईरान की मदद रखने वाले ग्रुपों और तेहरान को जिम्मेदार ठहराया है। हुसैन सलामी ने तेहरान में शहीदों की याद में होने वाले एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि बाज़ वक्त दुश्मन धमकियाँ देता है। आजकल हम अमरीकी ओहदेदारों से धमकियां सुन रहे हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि आपने हमें आजमा लिया है। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। हम किसी भी धमकी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और उसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं चाहते लेकिन हम जंग से डरते भी नहीं हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही मंजर से गायब हो जाएंगे। आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इस सिलसिले में सरगर्मियाँ हो रही हैं। नेतन्याहू की मुजरिमाना सियासी ज़िंदगी का खात्मा करीब है। हमास लीडर्स का एक डेलीगेशन काहिरा पहुंचा ताकि जंगबंदी के बारे में बातचीत की जा सके। हमास ने कहा है कि जब तक जंग पूरी तरह से रोकी नहीं जाती होस्टेजेस को रिहा नहीं किया जाएगा। हाल ही में पेरिस में जंगबंदी के हवाले से बातचीत हुई थी। पेरिस मीटिंग की तजवीज़ पर हमास बातचीत के लिए काहिरा पहुंची। यूएई ने 13 साल बाद सीरिया में अपने सफ़ीर को तैनात किया है। दोनों मुल्कों के बीच काफ़ी अरसे से सफारती ताल्लुकात बहाल करने के लिए कोशिशें हो रही थीं। अमाराती सफ़ीर ने सीरिया के वज़ीर ख़ारजा फैसल मक़दाद को अपनी दस्तावेज़ात हवाले की। साना न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि यूएई के सफ़ीर हसन अल शई सीरियन वज़ीर से मुलाकात के दौरान काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका मुल्क आपसी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का पाबंद है। उन्होंने तमाम शोबों में मिलकर काम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। फैसल मक़दाद ने उम्मीद ज़ाहिर की कि सीरिया मुश्किल के वक्त यानी उसकी मदद के लिए और यकजहती के इजहार के लिए यूएई की तारीफ़ करता है। 2011 में सीरिया जंग शुरू होने के बाद अरब लीग से सीरिया को निकाल दिया गया था और तमाम अरब मुल्कों ने सीरिया के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे। अरब मुल्कों ने अमरीका और दूसरी आलमी ताकतों के साथ मिलकर बशार अल असद को हटाने के लिए सीरिया जंग के दौरान एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हुई। मार्च 2022 में बशार अल असद ने यूएई का दौरा किया था और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से बातचीत की थी।
ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے تہران میں سعودی سفیر عبداللہ بن سعود سے ملاقات کی اور آپسی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت کی۔ وارانسی کی ایک عدالت نے ہندو فریقوں کو گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کی اجازت دی ہے۔ عدالت نے وارانسی کے ضلع مجسٹریٹ کو حکم دیا کہ وہ ہندو فریقوں کی طرف سے پوجا کے انتظامات کریں اور شری کاشی وشوناتھ مندر ٹرسٹ کی طرف سے ایک پجاری کا تقرر کیا جائے۔ 17 جنوری کو وارانسی ضلع عدالت نے ضلع مجسٹریٹ کو ریسیور کی حیثیت سے مقرر کیا تھا اور انہیں ہدایت دی تھی کہ وہ تہہ خانے کو محفوظ کرے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہونی چاہیے۔ اس موقع پر ہندو فریق کے وکیل وشنو شنکر جین نے بتایا کہ پوجا 7 دنوں میں شروع ہو جائے گی اور ہر ایک کو پوجا کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس مسجد میں 4 تہہ خانے ہیں جس میں سے ایک تہہ خانہ ویاس خاندان کے قبضے میں ہے جو وہاں رہتا ہے۔ ویاس نے کہا ہے کہ انہیں خاندانی پجاری کی حیثیت سے تہہ خانہ میں داخل ہونے اور پوجا کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس دوران مسلم فریق نے کہا کہ وہ فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جائے گا۔ انجمن انتظامی مسجد کمیٹی کے وکیل اخلاق احمد نے یہ بات بتائی۔ گیان واپی مسجد میں ضلع عدالت کا فیصلہ ہندو فریقوں کی کامیابی اور مسلم فریقوں کے لیے ایک دھکا ہے۔ عدالت کے حکم کے مطابق اب ویاس کا تہہ خانہ جو ہے وہاں پر پوجا ہوگی۔ آچاریہ ویدیہ پیٹھ مندر کے شیلندر کمار پاٹھک نے شرنگار گوری اور گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں نظر آنے والی دیوی دیوتاؤں کی تصویروں کی اور مورتیوں کی پوجا کی اجازت مانگی تھی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے جوائنٹ سیشن سے صدر جمہوریہ کے خطاب کے ساتھ پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن شروع ہو گیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پچھلے 10 سال میں مودی حکومت کے کاموں کی تعریف کی اور کہا کہ نوجوانوں کی طاقت، عورتوں کی طاقت، کسانوں اور غریبوں کی محنت کے بل پر ایک ترقی یافتہ انڈیا بنے گا اور یہ ایک ڈیولپڈ انڈیا کے ستون یا پلرز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سماج کے ہر طبقے اور ہر حصے کے خواب اور حالات ایک جیسے ہیں اور ان کی حکومت نے ان ستونوں کو یعنی عورتوں، نوجوانوں، غریبوں اور کسانوں کو بااختیار بنانے کے لیے اپنی آمدنی کا بڑا حصہ خرچ کیا ہے۔ مرمو نے کہا کہ رام مندر آج ایک حقیقت بن چکا ہے اور اس کے ذریعے 500 سال کے خوابوں کو پورا کیا گیا ہے۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن جمعرات کو عبوری بجٹ پیش کریں گی۔ یہ لوک سبھا الیکشن سے پہلے آخری پارلیمنٹ سیشن ہے۔ اپریل مئی کے الیکشنز کے بعد نئی حکومت مکمل بجٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بجٹ سیشن تمام ارکان پارلیمنٹ کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اچھے نقد چھوڑیں۔ انہوں نے ملک میں عورتوں کو بااختیار بنانے کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے ناری شکتی کو بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ عبوری بجٹ سے ایک دن پہلے حکومت نے اس دوران موبائل فون کے پرزوں پر امپورٹ ڈیوٹی میں کمی کی۔ بجٹ سیشن 9 فروری تک جاری رہے گا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں ہندو فریق کو پوجا کی اجازت۔ وارانسی عدالت کا فیصلہ۔ مسجد کمیٹی نے کہا ہائی کورٹ جائیں گے۔ پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن شروع۔ صدر جمہوریہ نے مودی حکومت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ کہا رام مندر سے 500 سال کا خواب پورا ہوا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کرپشن کیس میں 14 سال قید بامشقت۔ 2 دن میں دوسرا دھکا۔ سابق خاتون اول جیل پہنچ گئیں۔ احتساب عدالت کا فیصلہ قانون اور دستور کے خلاف ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ تحریک انصاف نے کیا اعلان۔ ریڈ سی میں امریکی جہاز پر حوثیوں کا ایک اور حملہ۔ یورپی یونین نے کہا 3 ہفتوں کے اندر سمندری مشن شروع کریں گے۔ قطر کے وزیر اعظم کی واشنگٹن میں امریکی عہدیداروں سے ملاقات۔ غازہ جنگ بندی پر بات چیت۔ حماس ڈیلیگیشن بھی قاہرہ پہنچ گیا۔ نتنیاہو نے کہا حملے نہیں روکیں گے۔ سیریا سے اسرائیل میں راکٹ حملے۔ تل ابیب نے کہا جواب دیا گیا۔ غازہ جنگ میں مرنے والوں کی تعداد 27,000 کے قریب۔ ایران پر حملہ کیا گیا تو فیصلہ کن جواب دیں گے، کسی بھی خطرے کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ تہران نے دی امریکہ کو وارننگ۔
13 سال بعد UAE کے سفیر دمشق پہنچ گئے، کہا سیریا کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے کے پابند ہیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔